السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، صحت اور لمبی عمر دے، اور کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں ہورر سٹوریز ود وہاب۔ چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام شعیب ہے۔ مجھے رات میں ڈرائیو کرنا زیادہ پسند ہے کیونکہ مجھے ٹریفک میں ڈرائیو کرنا بالکل پسند نہیں۔ میں کراچی کا ہوں اور یہاں کا ٹریفک انبیریبل ہوتا ہے۔ میرا بھائی اسلام آباد میں رہتا ہے اور میں اسے اکثر ملنے جاتا ہوں، لیکن ڈرائیو کافی لمبا ہوتا ہے اور اگر ٹائم ٹھیک نہ ہو تو سفر 18 گھنٹے سے زیادہ لمبا ہو جاتا ہے۔ میں ہمیشہ رات کے 2 بجے نکلتا ہوں تاکہ میں ٹریفک کا سامنا نہ کروں۔ اس دن بھی میں رات کے 2 بجے کراچی سے نکلا۔ اپنی چائے لینے کے لیے ایک ڈھابے پر رک گیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ سفر کافی لمبا ہونے والا ہے۔ میں گاڑی سے ہی کیوں جا رہا تھا کیونکہ میں 1 مہینہ وہاں رکنے والا تھا اور بھائی پر ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ میری وجہ سے کوئی کمپرومائز کرے۔ اس لیے میں اپنی ہی گاڑی پر وہاں گیا۔ جب میں کراچی کے باہر نکلا تو رات کے 3 بج چکے تھے۔ سفر سموتھ چل رہا تھا اور سندھ سے پنجاب تک کا راستہ اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ رات کے 4 بجے مجھے بھوک لگنی شروع ہو گئی اور ایک بورڈ پہ مجھے ایک ڈھابا دکھائی دیا۔ میں نے سوچا وہاں رک کے کچھ کھا لیتا ہوں۔ جب میں ڈھابے پر پہنچا تو روڈ پر لائٹس نہیں تھیں۔ پورا ایریا سنسان اور عجیب تھا، صرف میری ہیڈ لائٹس کی روشنی تھی۔ ڈھابے پہ پارکنگ لوٹ میں ایک گاڑی کھڑی تھی اور کچھ لائٹس جل رہی تھیں۔ مجھے لگا ڈھابا کھلا ہے، اس لیے میں ڈرائیو تھرو میں گیا، لیکن وہاں کوئی رپلائی نہیں کر رہا تھا۔ جب میں نے گوگل پر چیک کیا تو پتہ چلا کہ ڈھابا صبح 6 بجے کھلتا ہے۔ تبھی میری کار کی ونڈو پر 3 بار نوک ہوا۔ میری جان ہی نکل گئی۔ ایک آدمی شیشے کے باہر کھڑا تھا، مسکراتا ہوئے۔ اس نے اشارہ کیا کہ میں شیشہ نیچے کروں۔ میں ہیزیٹنٹ تھا، اس لیے میں نے صرف تھوڑا سا شیشہ کھولا۔ اس نے کہا یہ جگہ بھی بند ہے؟ میں نے جواب دیا ہاں، ابھی پتہ چلا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اس کی گاڑی کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہے اور اسے جمپ سٹارٹ چاہیے۔ میں نے کہا کہ میرے پاس جمپرز کیبلز نہیں ہیں، لیکن اس نے کہا کہ اس کے پاس ہیں۔ اس نے مجھے اپنی گاڑی کے پاس آنے کو کہا، جو پارکنگ کے کارنر میں ووڈز کے پاس کھڑی تھی۔ مجھے لگا کہ اگر میں مدد نہیں کروں گا تو برا ہوگا، اس لیے میں مان گیا۔ میں اپنی گاڑی اس کی گاڑی کے پاس لے کر گیا اور دونوں کے ہوڈز کھول دیے۔ جمپر کیبلز لگانے کے بعد اس نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم نے کیبلز لگائے رکھی، لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ پھر وہ کسی سے اپنے فون پر بات کرنے لگا۔ اس کی بات سمجھ نہیں آئی کیونکہ وہ کسی اور زبان میں بول رہا تھا۔ تبھی پارکنگ لوٹ کے دونوں سائڈ سے 2 پک اپ ٹرکس فل سپیڈ میں آئے۔ میرا دماغ فوراً سمجھ گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ میں نے جلدی سے کیبلز ہٹا کر اپنی گاڑی بند کی، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ ٹرکس نے میری گاڑی کو ٹریپ کر دیا تھا۔ اس آدمی کا مسکرانا اب ایک کریپی اور ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ میں فوراً ووڈز کی طرف بھاگ گیا۔ اندھیرے میں بھاگتے ہوئے میری ٹانگیں کسی چیز سے ٹکرائیں اور میں گر بھی گیا۔ میں نے خود کو چھپا لیا اور چپ چاپ وہاں پڑا رہا۔ مجھے کچھ لوگوں کی آواز سنائی دی جو مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ان کی آواز دور ہونے لگی۔ جب سب کچھ شانت ہو گیا تو مجھے دور سے اپنی گاڑی کا الارم بجتا سنائی دیا۔ جب میں واپس لوٹا تو دیکھا میری گاڑی اکیلی کھڑی تھی۔ ٹرکس اور اس کے آدمی کی گاڑی چلی گئی تھی۔ میری ریئر ویو مرر ٹوٹ چکا تھا اور میری ساری چیزیں، کپڑے، شوز اور ایسیسریز سب چوری ہو چکا تھا۔ میرا پورا وارڈروب لوٹ گیا تھا۔ اسٹریس اور ٹینشن کے مارے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پولیس کو کال کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ CCTV فوٹیج چیک کریں گے۔
لیکن جب تک فوٹیج ملے گی میری وہاں رکنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے پتہ تھا کہ وہ لوگ نہیں ملیں گے۔ پولیس نے بعد میں بتایا کہ ان سب گاڑیوں کی لائسنس پلیٹس فیک تھیں۔ میرے چوری ہوئے سامان میں مجھے کچھ بھی واپس نہیں ملا۔ میں صرف یہی دعا کرتا ہوں کہ وہ لوگ کبھی اپنے برے کام کا انجام پائیں گے۔ کرما کبھی نہ کبھی اس کا حساب کرے گا۔ یہ میری ایک کریپی سٹوری ہے جو کہ میرے ساتھ کراچی سے اسلام آباد کے سفر کے دوران ہوئی۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ پڑھتے ہیں اپنی اگلی کہانی کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام احمد ہے۔ ہم سبھی نے کبھی نہ کبھی ایک لمبا سفر کیا ہے۔ اس سفر میں وہ وقت ضرور آتا ہے جب ہمیں ایک چھوٹی سی بریک کی ضرورت ہوتی ہے، یا تو باتھ روم کے لیے یا تو باڈی اسٹریچنگ کرنے کے لیے۔ کبھی کبھی تو ہمیں ایک اچھی جگہ مل جاتی ہے جہاں ساری فیسلٹیز ہوتی ہیں، لیکن اکثر ایک چھوٹی سی جگہ ملتی ہے، بس ایک بلڈنگ اور ریسٹ روم کے ساتھ۔ میرا ایک سفر تھا جو لگ بھگ 15 گھنٹے کا تھا، اور اس کا ایک بڑا حصہ رات کے وقت کا تھا۔ میں کہاں سے کہاں جا رہا تھا یہ اتنا ضروری نہیں، لیکن میں ایک ایسی جگہ پر تھا جو بالکل سنسان تھی۔ رات کے 2-3 بج رہے تھے اور روڈ پر گاڑیاں بہت کم تھیں۔ میں کافی دیر سے گاڑی چلا رہا تھا اور اب مجھے باتھ روم کافی زور سے جانا تھا۔ میرے لیے یہ ایک ڈسکمفرٹ کا وقت تھا۔ میں ریسٹ ایریا کے بورڈ دیکھ رہا تھا۔ جب وہ فیملیئر بلو بورڈ نظر آیا تو مجھے تھوڑا سکون ملا۔ میں نے فوراً اپنی گاڑی وہاں موڑ دی۔ یہ ایک چھوٹی سی جگہ تھی، بس ایک ریسٹ روم بلڈنگ کے ساتھ۔ پارکنگ میں ایک اور گاڑی تھی، لیکن اس میں کوئی ہے یا نہیں یہ دیکھنا مشکل تھا کیونکہ ونڈوز ٹنٹڈ تھیں۔ میں اپنی گاڑی سے اتر کے باتھ روم کی طرف گیا۔ باتھ روم کے اندر گھستے ہی میں نے ایک عجیب سین دیکھا۔ ایک آدمی ایک کارنر میں کھڑا تھا، سر جھکا کے۔ پہلے لگا کہ شاید وہ یورینل یوز کر رہا ہے، لیکن جلدی ہی سمجھ آیا کہ وہ تو بالکل کارنر کی طرف کھڑا تھا، بنا ہل جھل کے۔ میں نے کنفیوزڈ کہ کچھ بولوں یا نہیں۔ پھر میں نارمل پیس میں چل کر ایک اسٹال کی طرف گیا اور اندر چلا گیا، لیکن باتھ روم میں اتنی ڈیڈ سائلنس تھی کہ مجھے وہاں انکمفرٹیبل لگ رہا تھا۔ میں کچھ دیر کوشش کرتا رہا، لیکن میں باتھ روم نہیں کر پایا۔ میں نے ٹوائلٹ فلش کیا اور اسٹال سے باہر نکل آیا، لیکن اب وہ آدمی اپنے کارنر سے مڑ کر مجھے گھور رہا تھا۔ اس کا چہرہ اتنا عجیب اور انسیٹلنگ تھا کہ میں ڈسکرائب بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی آنکھوں کا ایریا اور اس کا بلینک ایکسپریشن میرے لیے کافی ڈسٹربنگ تھا۔ میں بنا کچھ کہے فوراً باہر نکلا اور اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے نکل گیا۔ مجھے لگا یہ ایکسپیرینس اب ختم ہو گیا ہے، لیکن باتھ روم کا مسئلہ ابھی بھی تھا۔ 20 منٹ بعد ایک اور ریسٹ ایریا آیا جو پہلے جیسا ہی لگ رہا تھا۔ وہاں کوئی گاڑی نہیں تھی، جو مجھے اچھا لگا۔ میں نے اپنی گاڑی ڈائریکٹلی ریسٹ روم کے سامنے پارک کی اور جلدی سے اسٹال میں گیا۔ جب میں اپنا کام کر رہا تھا تو میں نے سنا کہ کوئی اندر آیا۔ مجھے لگا وہ یورینل یوز کرے گا، لیکن اس کا فٹ سٹیپ سیدھا میرے اسٹال کے سامنے رک گئے۔ میں نے اسٹال کے نیچے سے دیکھا، کسی کے جوتے وہاں کھڑے تھے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مجھے لگا شاید یہ وہی آدمی ہے جو مجھے پہلے والے باتھ روم میں ملا تھا۔ ہمت کر کے میں نے کہا، یہاں کوئی ہے؟ لیکن اس نے کچھ جواب نہیں دیا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ میں نے اپنے فون نکالا اور 15 کو کال کری۔ آپریٹر کی آواز سن کر وہ آدمی باتھ روم سے نکل گیا۔ پولیس کو میں نے ساری سچویشن ایکسپلین کی۔ وہ مجھے اسکورٹ کرتے ہوئے وہاں سے لے گئے۔ اس رات کا سفر زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ میں ایک مرد ہوں، لیکن یہ سب کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی سٹوری ہے تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں جو ای میل ہے اس پہ سینڈ کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا وہ حصہ بن سکے۔ اللہ حافظ۔